آج آپ خود ٹریبیونل میں پیش ہوئے، آپ کا بھی کیس وہاں پہ چل رہا ہے، کیا آپ مطمئن ہیں اب تک جس طرح کیس چل رہا ہے اور کیا اس کی پیش رفت کیا ہے آپ کا کیس میں؟ یہ جو اسلام آباد کے حلقے کے حوالے سے جج صاحب سے تو ہم مطمئن ہیں جی، لیکن آج دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو وہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اس کو بارہا کہا گیا اور ہم نے بھی زور نہیں دیا کہ رائٹ ان کا ختم کر دیں کہ حق کے دفاع تو ان کا حق ہے، لیکن لاء میں لکھا ہوا ہے ناٹ مور دین 7 days، 7 دن کے اندر اندر نوٹس ملنے کے بعد وہ جواب جمع کرانے کا پابند ہے۔ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آج ان کے وکیل صاحب نئی منطق لے آئے کہ جناب ہمارے پاس تو ہمارے پولنگ ایجنٹس نے شاید لفظ پتہ نہیں کوئی اس طرح گول مول سا کہا، وہ تو فارم 45 لیے ہی نہیں تھے۔ بھائی فارم 45 تو ہر کسی کو ملتا ہے جس کا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، جو پہلے 5-7 کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے تو ہر حال میں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا تھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر کا تھا، ٹی ایل پی کا تھا، جماعت اسلامی کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، سب کے پاس فارم 45 ہے، چونکہ وہ ایک ہی فارم ہوتا ہے جو سب کو دیا جاتا ہے۔ اس کی کاپی دی جاتی ہے، ہاں اس کاپی ہوتی ہے لیکن دستخط اور نشان وہ انگوٹھے اصلی ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر۔ تو ہمیں بھی دیا، ان کو بھی دیا، اور اس کی 2 پریس کانفرنسز ہیں کہ جناب یہ ہے میرے پاس فارم 45 لے کر آئے ہوئے تھے، پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے اور پریس کلب میں، ہمارے پاس اس کی پوری ویڈیو موجود ہے۔ آج ان کے وکیل صاحب ابھی تک نہیں رہے، نہ جواب دیا نہ اس ویسے تو ٹریبیونل نے اب ان کو 5 جون تک ٹائم دیا نا کہ جمع کروائیں سارے اگلے ہفتے تک کا، لیکن اصل میں جج صاحب نے پہلے دن کہہ دیا بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لو آپ میں سے سارے، ایک فارم بھی جعلی نکلے گا، ٹیمپرڈ ہوگا یا کوئی جعلی انگوٹھا دستخط ہوگا، میں اس کو فورینزک پاکستان سے بھی کراؤں گا، آؤٹ آف کنٹری بھی کراؤں گا جس کو اعتراض ہوگا، اور اگر ثابت ہو گیا تو وہ سیدھا یہیں سے جیل بھیجوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جواب داخل کرتے وقت ایفیڈیوٹ دیں اور میں قرآن پہ اوتھ بھی لوں گا۔ یہ 2 کام ذہن میں رکھ لیں، پہلے دن سے کوشچن کیا اور اس کے بعد سے وہ جناب آ ہی نہیں رہے نا جواب دے رہے۔ آپ نے اپنے فارمز کے ساتھ جو آپ کے مخالفین تھے، ٹی ایل پی والے ہو گئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو گئے، ان کے اپنے لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ جمع کرا رہے ہیں، وہ میچ کرتے ہیں آپ کے فارم؟ ہمارے ایک ہی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پہلے دن سے، ٹی ایل پی والے نے الیکشن کمیشن میں بھی جا کر جمع کرائے، انہوں نے کہا کہ میرے وہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس کی ہے، ایون پیپلز پارٹی والے چونکہ آپ پی ڈی ایم کا گورنمنٹ کا حصہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ جمع کرائیں گے نہیں، لیکن میری ویسے بات ان کو ہوئی ہے، ان کے اور ہمارا رزلٹ اور ہمارا سب کچھ ایک طرح سے ہے۔ لیکن اس سے میں 1-2 باتیں جو میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں، بڑا ٹائم کی بھی کمی ہے، کہ عمران خان صاحب سے آپ کی آخری کب ملاقات ہوئی اور جس قسم کی باتیں آپ کی جماعت اب کر رہی ہے، پنجاب حکومت نے یہ بھی کہا کہ کوئی سنگین نوعیت کا مقدمہ بھی بنائیں گے، اس کو بھی چیلنج کیا ہے غالباً اب عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے، ڈیل نہیں مل رہی، کوئی فرسٹریشن ہے، کیا چکر ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، پریشان وہ ہیں، ہم نہیں ہیں پریشان، نہ عمران خان پریشان ہے۔ بات یہ سمپل ہے، سنگین نوعیت کے اس سے زیادہ کیا مقدمات بنائیں گے؟ قتل کے بنا دیے کئی، غداری کے بنا دیے کئی، جو آپ جرائم کہہ سکتے ہو نا پی پی سی کے اندر یہ جرم موجود ہے، ہر وہ جرم کی ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ 203 مقدمات کو فیس کر رہے ہیں خان صاحب، اس سے زیادہ 2-4 اور بنا دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ رؤوف حسن صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے کہ بنیادی مقصد عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے، اصل مقصد یہی ہے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں جو عدت والا کیس تھا اس میں 2 مہینے پہلے خاور مانیکا نے آگے درخواست دی یا زبانی کہا کہ جناب مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے کہا میں اس پہ آرڈر کروں گا، 2 دن کا انتظار کر کے بڑا ڈیٹیلڈ ریزن آرڈر کیا کہ نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہو اور میں کیس چلاؤں گا، اور آج جب فیصلہ لکھنے کا اور نہیں فیصلہ اناؤنسمنٹ کا دن تھا اور آج آ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے۔ اچھا ایک اصل خرابی کیا ہے؟ خرابی کی بنیاد دیکھیں 3 ستون ہیں آئین نے جو دیے ہیں، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، یہ ریاست کے ستون ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ریاست کے ستون تو نیچے چلے گئے ہیں، ایک سپر سٹیٹ بن گئی ہے، سب سے بڑا ستون ہو گیا، وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ اس نے انتظامیہ کو تو گود لے لیا کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے اپنے کٹھ پتلیوں کو لے آئے۔ انتظامیہ کے جو باقی کل پرزے ہیں جس میں ہمارا الیکشن کمیشن ہو، ریٹرننگ آفیسرز ہو، ان کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے نا، ان کو تو اپنا وہ کٹھ پتلی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، اس لیے کہ جب عدلیہ نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہیں، آپ کو جب تک ایک ہی چیز ہے وہ ہے آئین، وہ ہمارے درمیان وہ بانڈ ہے، وہ سوشل کانٹیکٹ ہے اسٹیٹ اور آپ کے عوام کے درمیان، جب تک آئین کے اوپر عمل درآمدیوں کے وقت کی کمی ہے، اس طرح میں حافظ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ نہ آگے ہم